بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلہ میں پچھلے سبق کے اندر ہم نے حصص کے مخارج کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم اس سبق کے اندر اول کے بارے میں پڑھیں گے۔ اول کا مطلب ہے حصص کا اصل مسئلہ سے بڑھ جانا۔ دوستو، جب ہم کسی بھی میراث کے مسئلے کو حل کرتے ہیں تو میراث کے مسئلے کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ یا تو ورثاء کے حصص، اور جس مخرج سے ہم مسئلہ شروع کر رہے ہیں یا تو دونوں برابر ہوں۔ اس صورت کو ہم صورت عادلہ کہتے ہیں کہ یعنی برابر برابر ہو گئے۔ اور اگر کیا ہو کہ ورثاء کے حصص بڑھ جائیں اور جس مخرج سے ہم نے مسئلہ شروع کیا وہ چھوٹا پڑ جائے تو اس صورت کو ہم صورت عائلہ کہتے ہیں۔ اور اگر ورثاء کے حصص تھوڑے رہیں اور جس مخرج سے ہم نے مسئلے کی ابتدا کی وہ بڑا رہے تو اس صورت کو ہم ناقصہ اور ردیہ کہتے ہیں۔ اول کو ہم ایک خارجی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک خربوزہ ہو جسے 4 آدمیوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کرنا ہے، لیکن اوپر سے 5واں آدمی آ جاتا ہے تو اب وہی خربوزہ 5 حصوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس صورت میں پہلے جو 4 لوگ تھے ان میں سے ہر ایک کے حصے کے اندر برابر طور پر کمی ہو جائے گی۔ بس اسی چیز کو ہم اول کہتے ہیں۔ اول کا لغوی معنی ہوتا ہے ظلم، حد سے تجاوز کرنا۔ عرب کہتے ہیں آل الرجل۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک ادنی ان تعولوا۔ ان تعولوا کا معنی ان تظلموا۔ اور اسی طرح اول کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، جیسے عرب کہتے ہیں آل الماء، اے ارتفع الماء، پانی بلند ہو گیا۔ اسی طرح عرب کہتے ہیں آلت القضیۃ الی الحاکم، کہ کیس حاکم کی عدالت تک بلند ہو گیا، وہاں تک پہنچ گیا۔ اسی طرح عرب کہتے ہیں آل المیزان، کہ جب ترازو کا ایک پلڑا بوجھ کی وجہ سے جھک جائے اور دوسرا اٹھ جائے تو اس وقت بولتے ہیں آل المیزان۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ صورت عائلہ کو اول کیوں کہتے ہیں، اسی بنا پر کہ وہاں پر بھی ورثاء کے حصص اصل مخرج سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ تو لغوی معنی تھا۔ اصطلاحی معنی ہے ورثاء کے حصوں کا اصل مسئلہ سے بڑھ جانا۔ مطلب اصل مسئلہ تو بنتا تھا 6، لیکن ورثاء کو جو حصے مل رہے ہیں ان کو اگر جمع کیا جائے تو وہ 7 بن جاتے ہیں یا 8 بن جاتے ہیں، تو اس کو ہم اول کہیں گے۔ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ سب سے پہلے اول کا مسئلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آیا کہ کوئی میت فوت ہوئی اور اس نے اپنے ورثاء کے اندر خامند اور 2 بہنیں چھوڑیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خامند جب اولاد نہ ہو تو اس کو کل ترکے کا نصف ملتا ہے، اور 2 بہنوں کو 2/3 ملتا ہے۔ تو اب اگر تو خامند کا حصہ پورا کیا جائے تو اس صورت میں اختین ان کا حصہ کم ہو جاتا ہے،
اور اگر اختین کا حصہ پورا کیا جائے تو خامد کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورت دیکھی تو انہوں نے فرمایا کہ اب میں کس کو مقدم کروں اور کس کو مؤخر کروں؟ تو اس کے بارے میں انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ عیل الفرائض کہ حصص کو بڑھا دو۔ تو یہ سب سے پہلی صورت پیش آئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو پھر صحابہ کے مشورے سے اس مسئلے کو طے کیا گیا اور اسی پر صحابہ کا اجماع ہوا۔ تو جو صورت پیش آئی تھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب خامند کا 1/2 بنتا ہے اور اختان کا 2/3 بنتا ہے۔ اب دونوں کے مخرج کو دیکھا تو ہم نے مسئلہ شروع کرنا ہے، کیونکہ نصف مل گیا ہے دوسرے طائفہ سے، تو جب نصف دوسرے طائفہ سے مل جائے تو اس صورت میں 6 سے مسئلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اب 6 کا نصف جو بنتا ہے وہ 3 بنتا ہے، زوج کو دے دیا، اور اختان کا حصہ 2 ثلث ہے، تو 6 کا جو 2 ثلث بنتا ہے وہ 4 بنتا ہے۔ تو اب ہم ورثاء کے حصوں کو جمع کریں، 4 اور 3 تو وہ 7 بنتے ہیں، جبکہ ہمارا جس مخرج سے ہم مسئلہ شروع کر رہے ہیں وہ 6 بنتا ہے۔ تو اب یہ صورت ہو گئی کہ 6 کی بجائے اب 7 کی طرف اول ہو گیا۔ تو اب ہم یہی کریں گے کہ یہاں پر عین کا اشارہ لکھ کر کہ یہ اول والا مسئلہ ہے، آگے 7 لکھ دیں گے۔ تو اب جہاں ہم نے پہلے کل ترکے کے 6 حصے کر کے خامد کو نصف دینا تھا اور اختان کو 2/3 دینا تھا، اب ہم ترکے کے کل 7 حصے کر دیں گے اور 7 میں سے 3 خامد کو دے دیں گے اور 4 اختان کو دے دیں گے۔ اسی کا نام بس اول ہے۔ کل حصے جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ 6 ہیں۔ تو مخارج کے جن سے ہم مسئلے کی ابتدا کرتے ہیں وہ ٹوٹل 7 بنتے ہیں۔ 5 مخرج تو وہی 6 حصص کے ہیں، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، 4 ہو گیا، 6 ہو گیا، 8 ہو گیا، اور بعض دفعہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم 12 اور 24 کا بھی مخرج استعمال کرتے ہیں۔ 12 کا مخرج ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب پہلے طائفہ کا ربع وہ کسی دوسرے طائفے کے کسی حصے کے ساتھ مل جائے، اور 24 کی ہمیں اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب طائفہ اولیٰ کا سمن وہ دوسرے طائفے کے کسی حصے کے ساتھ مل جائے، تو ہم مسئلے کی ابتدا 24 سے کرتے ہیں۔ تو کل مخارج یہ 7 ہوئے۔ ان 7 میں سے 4 مخرج تو ایسے ہیں جن کے اندر کبھی اول نہیں ہوتا، 2، 3، 4 اور 8۔ اس کے علاوہ باقی 3 رہ گئے، ان کے اندر کبھی اول ہوتا ہے اور کبھی اول نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک تو 6، دوسرا 12 اور تیسرا 24۔ 6 کے اندر اول 10 تک ہوتا ہے، جفت بھی ہو سکتا ہے اور طاق بھی ہو سکتا ہے، یعنی 6 کا اول 7 بھی ہو سکتا ہے، 8 بھی ہو سکتا ہے، 9 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے، اور 12 کا اول 17 تک ہو سکتا ہے، اور وہ صرف طاق صورت میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ 12 کا اول 13 بھی ہو سکتا ہے، 15 بھی ہو سکتا ہے، 17 بھی ہو سکتا ہے، اور 24 کا صرف ایک ہی اول ہے اور وہ ہے 27۔ یہ جمہور علماء کے نزدیک 24 کا اول صرف 27 ہی ہوتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک صورت ہے ان کے ایک اپنے قاعدے کی وجہ سے کہ 24 کا اول 31 تک بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم
ان مخارج میں سے ہر ایک کی ترتیب وار اول کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ 6 کا اول 7 تک کی جو مثال ہے کہ وہی جو صورت ہم نے اوپر بیان کی کہ میت کے ورثاء کے اندر زوج ہو اور اختان ہو، تو اب زوج کو نصف ملے گا اور اختان کو 2/3 ملے گا۔ تو ضابطے کے مطابق نصف وہ 2/3 کے ساتھ 2 کے ساتھ مل گیا ہے، تو مسئلے کی ابتدا ہم 6 سے کریں گے، اور 6 کا نصف وہ 3 ہوتا ہے، اور 6 کی 2/3 وہ 4 ہوتا ہے۔ تو اب ورثاء کے حصص کو ہم نے جمع کیا 3 اور 4، تو وہ 7 ہو گیا۔ تو اب ہم یہاں پر چھوٹی سی عین لکھ کر آگے 7 لکھ دیں گے کہ یہ مسئلہ عائلہ ہے۔ اب ہم جہاں ترکے کے 6 حصے بنانے تھے، اب ہم 7 بنا کر تقسیم کریں۔ 6 کا اول 8 تک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال کہ میت کے ورثاء کے اندر زوج، اختان اور ہیں۔ زوج کو نصف ملے گا، اختان کو 2/3 ملے گا، کو 1/6 ملے گا۔ تو اب ہم یہاں پہ ضابطے کے مطابق دیکھتے ہیں کہ نصف وہ دوسرے طائفہ کے حصص کے ساتھ مل گیا ہے، تو ضابطے کے مطابق ہم 6 سے مسئلے کی ابتدا کریں گے۔ تو اب 6 کا نصف وہ 3 بنتا ہے، اور 6 کی 2/3 وہ 4 بنتا ہے، اور 6 کا سدس وہ 1 بنتا ہے۔ اب ہم جب اس کو جمع کرتے ہیں 1 اور 4 5، 5 اور 3 8، تو اب جس سے ہم نے مسئلے کی ابتدا کی تھی وہ تو 6 تھا، لیکن اول ہونے کی صورت میں یہ اب 8 ہو گیا۔ تو اب جہاں پر ہم ترکے کا 6 حصوں میں تقسیم کر کے ورثاء میں بانٹنا تھا، تو اب وہاں پر ہم 8 حصے کر کے ورثاء کو ان کا حصہ دیں گے۔ اسی طرح 6 کا اول 9 تک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال بھی یہ ہمارے سامنے ہے کہ ورثاء کے اندر زوج، اختان سے مراد حقیقی بہنیں، اور اختان لأم ماں شریک بہن۔ تو ضابطے کے مطابق زوج کو نصف ملے گا، اختان کو 2/3 ملے گا، اختان لأم ان کو 1/3 ملے گا۔ تو اب ہم نے مسئلے کی ابتدا اسی طرح 6 سے کریں گے، کیونکہ یہاں پر بھی نصف دوسرے طائفہ کے حصوں کے ساتھ مل گیا۔ تو 6 میں سے نصف 3 ہو گیا، اور 6 کی 2/3 4 ہو گیا، اور 6 کی 1/3 وہ 2 ہو گیا۔ اب حصص کو ہم نے جمع کیا 2 اور 4 6، 6 اور 3 9۔ تو اب اصل مسئلہ 6 ہے اور اول ہو گیا 9 تک۔ تو اب ہم ترکہ کا کل حصے 9 کر دیں گے، اور اسی میں سے ہم ورثاء کو ان کے حصے دیں گے۔ اسی طرح 6 کا اول 10 تک بھی ہو سکتا ہے کہ میت کے ورثاء کے اندر زوج، اختان یعنی حقیقی 2 بہنیں، اختان لأم اور ہو۔ تو یہاں پر زوج کو بھی نصف ملے گا، اختان کو 2/3 ملے گا، اختان لأم کو 1/3 ملے گا، کو سدس ملے گا۔ تو یہاں پر بھی نصف دوسرے طائفے کے حصص کے ساتھ مل گیا ہے، اور نصف جب دوسرے طائفے کے حصص کے ساتھ ملے تو مسئلے کی ابتدا 6 سے کرتے ہیں۔ تو 6 کا نصف 3 ہو گیا، 6 کی 2/3 4 ہو گیا، 6 کی 1/3 2 ہو گیا، اور 6 کا سدس چھٹا حصہ وہ 1 ہو گیا۔ اب جب ہم ورثاء کے حصص کو جمع کرتے ہیں تو 1 اور 2 3 ہو جائیں گے، 3 اور 4 7 ہو جائیں گے، 7 اور 3 10 ہو جائیں گے۔ تو اب یہ بھی مسئلے کے اندر اول آ گیا 10 تک۔ تو اب ترکے کے ہم 10 حصے کر کے تقسیم کریں گے۔